الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم سيدنا ومولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھن گے اینوں چھڈ دیو اے تے میرا اے، اللہم صلی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بحمداللہ ہم اپنے آقا و مولا حضور پر نور نور علی نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے۔ دوستان مکرم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور پاک پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک آیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضور کے نور پاک کو کائنات کی ہر شے پہچانتی تھی، جانور پہچانتے تھے، شجر و حجر پہچانتے تھے، نباتات و جمادات پہچانتے تھے۔ مشہور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا ہاتھیوں والا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں ملتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یمن کا بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے لیے، کعبے کو گرانے کے لیے ناپاک ارادہ لے کر، اپنا لشکر لے کے کعبے کو گرانے کا ارادہ کر کے مکہ المکرمہ پہ اس نے چڑھائی کی، تو مکہ المکرمہ کے باہر کچھ جانور چر رہے تھے، جانور پھر رہے تھے، تو کسی نے بتایا کہ یہ جو اونٹ ہیں یہ
اس کعبے کے متولی کی ہیں جس کا نام عبد المطلب ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، حضور کے دادا جان سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے بتایا گیا کہ یہ مال اس کا ہے، یہ اونٹ اس کے ہیں۔ اس نے آپ کا وہ مال اپنے قبضے میں لے لیا۔ ادھر مکہ المکرمہ میں ہر ایک کو خبر ہو گئی کہ ابرہہ جو ہے وہ کعبے کو گرانے کے لیے، ڈانے کے لیے ظالم آ گیا ہے۔ آپ کو بھی پتہ چلا کہ آپ کا مال بھی اس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے دادا جان چلے گئے اس کے پاس۔ اب لوگ روک رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے، اکیلے آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ کا اکیلے اس کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے جانے دو۔ تو اکیلے اس کے پاس چلے گئے۔ اب جب پہنچے وہاں پہ تشریف فرما ہوئے حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی پیشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک چمک رہا ہے۔ تو ابرہہ کے دربار میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی داخل ہوئے، سیرت نگاروں نے سیرت النبی کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کو، جانوروں کو سکھایا ہوا تھا، وہ اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ اور ایک ہاتھی ایسا تھا سفید رنگ کا جو بڑے سخت تھا، وہ نہیں ابرہہ کو سلام کرتا تھا نہ جھکتا تھا، سواری بھی اسی پہ کرتا تھا لیکن وہ جھکتا نہیں تھا، سلامی نہیں کرتا تھا۔ تو حضور کے دادا جان جو ہی اس کے دربار میں وہاں پہ داخل ہوئے اس کے کیمپ میں، تو اس ہاتھی نے جو کبھی نہیں جھکا تھا، حضور کے دادا جان کو دیکھا تو کھڑا ہو کے تعظیم بجا لایا، حضور کے دادا جان کی تعظیم بجا لایا۔ اور جو ہی قریب گئے تو ہاتھی نے اپنا سر حضرت عبد المطلب کے قدموں میں رکھ دیا، سلامی دینے لگا۔ اب اس پہ اس بادشاہ کو اور بھی زیادہ غصہ آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے جو آج تک میرے سکھانے پہ میرے سامنے نہیں جھکا، اس کو سلام کر رہا ہے، اس کے آگے جھک گیا ہے۔ یہ اس کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے گفتگو فرماتے ہیں کہ میرا مال مجھے واپس دے دو۔ اب اس سے بڑا حیران ہو کہ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ تجھے اپنے اس اللہ کے گھر بیت اللہ کا فکر نہیں ہے، کعبے کا فکر نہیں ہے؟ کعبے کی بات نہیں کر رہا، اس کی فکر نہیں کہ میں اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور تو اپنے مال کی فکر کر رہا ہے۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ تو یہ تقاضا کرے گا کہ اللہ کے گھر کو نہ گرا، کعبے کو نہ گرا، بیت اللہ کو، اس کی حرمت کو پامال نہ کر، اس کی فکر کرے گا، اور تجھے اپنے مال کی فکر ہے۔ تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیا، خدا کی قسم وہ آج بڑی خوبصورتی کے ساتھ تاریخ کے اندر لکھا ہے، آپ کا کتنا یقین کامل تھا اپنے اللہ کی ذات پہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میاں مال میرا ہے، مال میرا ہے، وہ مجھے دے دے، جس کا کعبہ ہے اس کو تو جانتا نہیں، وہ خود حفاظت فرما لے گا۔ تجھے نہیں پتا کعبہ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، اس گھر کا مالک کون ہے، تو وہ بڑی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دونوں باتیں جو تھیں بادشاہ کو بڑی ناگوار گزری، تو کہنے لگا کہ اب تو میں نے ہر صورت کعبے کو گرانا ہی گرانا ہے۔ ایک تو حضرت عبد المطلب کی عظمت کو اس نے دیکھا، ان کی شان کو دیکھا کہ جانور اس کو سلامیاں دے رہے ہیں، جانور میرے ہیں اور سلامی اس کو دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نور پاک کو کائنات کی ہر شے پہچانتی تھی، جانتی تھی، شجر و حجر جانتے تھے، نباتات و جمادات جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جس پیشانی میں ہوتا، وہ ہستی جدھر جدھر جاتی تھی
اس کو جانور بھی، درخت بھی، شجر بھی، حجر بھی سلامیاں پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پھر یہودی پہچانتے تھے، یہودی پہچانتے تھے، اہل کتاب، ان کے بڑے بڑے جو اس زمانے میں موجود تھے اہل علم، وہ جانتے پہچانتے تھے۔ حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی پہ کئی مرتبہ حملہ آور ہوئے یہودی، اس نور کو یہیں پر بجھا دیا جائے، اس کو روشن ہونے ہی نہ دیا جائے، اس کو دنیا کے اندر طلوع ہی نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اعلان کر رکھا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی یہ کوشش کرتے ہیں ناپاک اپنے پھونکوں کے ساتھ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیا جائے۔ یریدون 28ویں پارے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلع کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ کافر ارادہ کرتے رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیا جائے۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے فرمایا اللہ نے اس نور کو مکمل فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو، اپنے نور کو مکمل فرمانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ تشریف فرما تھے، تو آپ کی پشت مبارک میں، آپ کی پیشانی مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا۔ تو کچھ یہودی انہوں نے پہچان لیا اور آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ فرشتوں کی جماعت لے کر میرے محبوب کے والد محترم کی حفاظت کرو جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ یوں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کی ہر دور کے اندر حفاظت فرماتا رہا، ہر دور میں حفاظت فرماتا رہا، کیونکہ اس نور نے کائنات کے اندر طلوع ہونا تھا، پوری کائنات کو روشن کرنا تھا، دونوں جہانوں کو روشن کرنا تھا۔ تو بھائیوں پھر اس نور کو کون بجھا سکتا تھا؟ عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مشہور زمانہ کلام کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس طرح کر کے ذکر پاک کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا۔ انہی قرآن مجید کی یہ جو باتیں ہیں، ارشاد ہیں، ان کو اپنی زبان کے اندر عارف کھڑی کا بڑا مشہور کلام آپ فرماتے ہیں، پھوکا مار بجھاون کارن تے نور محمد والا، پھوکا مار بجھاون کارن تے نور محمد والا، نور محمدی کدے نہ بجھسی اے وعدہ حق تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کی حفاظت فرمائی۔ پھر بھائیوں جب یہ نور پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے بطن اطہر میں منتقل ہو گیا، تو پھر ساری سیرت النبی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اماں جان جدھر جاتی سلاموں کی، درودوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں، درودوں کی، سلاموں کی آوازیں آ کرتی تھی۔ اور جہاں اماں جان کسی کام کو جایا کرتی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرما رکھے تھے جو ان کی معاونت کیا کرتے تھے، تعاون کیا کرتے تھے ان کے کام میں۔ مثلا کوئی پانی بھرنے کے لیے جا رہی ہیں کنویں پہ، تو کنویں کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کو دیکھ کر جوش مارتا ہوا قدموں میں آ جایا کرتا تھا۔ کنویں کے پانی کو اماں جان کو ڈول کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، حضور کی اماں جان سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا جب کنویں کے پاس جاتی نا
تو کنویں کے پانی کو پتہ چلتا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان تشریف لے آئی ہیں، تو پانی جوش مارتا اور کناروں پہ آ جاتا۔ تو بسا اوقات یہ بھی آتا ہے، علماء نے لکھا، محدثین نے، کہ اماں جان کو پانی کی ضرورت نہ بھی ہوتی نا تو سہیلیاں ساتھ لے جاتی مجبور کر کے کہ آمینہ پانی بھرنے نہیں جانا، تو آپ فرماتی آج ہمارے گھر تو پانی پڑا ہے، ہمارے مٹکوں میں تو پانی پڑا ہے ابھی، تو کہتی کہ چلو آپ کا پڑا ہے پانی تو ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، تیری وجہ سے پانی تعظیماً کناروں پہ آ جاتا ہے اور ہم بھی بھر لیتے ہیں، ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کنویں کے پانی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، جانور پہچانتے ہیں، چرند پرند پہچانتے ہیں، شجر و حجر پہچانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی اماں جان ہیں تو شجر سلامیاں دیتے، حجر سلامیاں دیتے، جدھر جدھر سے گزرا کرتی تھی حضور کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے، حضور کے والدین کو اللہ نے کتنی عظمتیں عطا فرمائیں اور کتنی شانوں والی وہ ماں کائنات کے اندر جس کے رحم پاک کو اللہ نے منتخب کیا اپنے نور ازلی کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، اپنے اس مقصود کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس گوہر کے لیے اللہ نے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب کیا، اور 9 مہینے تک میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بطن عطر میں رہے۔ تو اماں جان فرماتی ہیں کہ علامات ہوتی ہیں نا بیویوں کی، جب وہ امید سے ہوتی ہیں، تو اماں جی کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کسی بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں امید کے ساتھ ہوں۔ مجھے تو تب پتہ چلا جب میرے خواب میں، پہلی مرتبہ میرے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر مجھے مبارکباد دی، آمینہ تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو۔ میں پوچھتی ہوں بابا جی کس بات کی مبارک؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے تو امام الانبیاء کی ماں بن گئی ہے، سید المرسلین کی ماں بن گئی ہے۔ آمینہ تجھے مبارک ہو، خوشیاں منا، مبارک ہو تجھے، تو خوشیاں منا، اللہ نے تجھے سید الانبیاء، اس خاتم النبیین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یوں اماں جی کہتی کہ مجھے نبیوں کی زیارتیں ہونے لگ گئیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں بابا جی؟ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ مجھے آدم علیہ السلام کہتے ہیں، ابو البشر ہوں، میں سب کا باپ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا تشریف لانا قیامت تک کے لیے اپنی اولاد کو پیغام تھا، پیغام تھا کہ لوگوں اس محبوب کا میلاد منایا کرو، اس کی خوشیاں منایا کرو، اس کی آمد کے جشن منایا کرو۔ یہ وہی محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ میں آدم صفی اللہ ہوتا، نہ نوح نجی اللہ ہوتے، نہ ابراہیم خلیل اللہ ہوتے، نہ یہ زمین و آسمان ہوتے، نہ جنت نہ دوزخ، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ تو یوں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور پاک کو مکمل فرمایا اور ہر جگہ پہ اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ نور سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پھر 12 ربیع الاول شریف کی رات کو کائنات میں طلوع فرما دیا، جس کی آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ حضور کی ولادت کی خوشیاں ہیں، حضور کی میلاد کی خوشیاں ہیں، حضور کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ محبوب ہم اہل ایمان کو عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب نے کہو
جس کو اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَفْرَحُوا، پس وہ خوشیاں منائے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے اور ہمارے میلاد پاک کو قبول فرمائے۔ دام درہم قدم ہر ایک کی محبت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں سلام، جس سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، جس کی آمد سے روشن جہاں ہو گیا، جس کی آمد سے روشن جہاں ہو گیا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ السلام، خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔